نمازیں پڑھے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا بیٹھ رہا. جی ٹھیک ہے, مہربانی. یہ ہے مائک, یہ ہے. اچھا بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے صاحبان. دعا ہے اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں جتنے خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں, اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. بانیان مجلس سید برادران کے, خصوصاً بابا جی حسنین شاہ جی کے, اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے. افواج پاکستان کو میرا اللہ ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے. اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے, بڑی نورانی فضا اس بابا جی کی درگاہ عالیہ پہ. ایک اطمینان اور سکون ہے. ساروں کی میں پہلی دفعہ آیا ہوں. اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں واقعی نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے. کیونکہ یہ جو فقیروں کی درگاہیں ہوتی ہیں نا, یہاں نفرت کی تعلیم نہیں دی جاتی. لہٰذا میری ایک گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ علاقہ مسلمانوں کا ہے, ملک مسلمانوں کا ہے, گلیاں محلے مسلمانوں کے ہیں. ایک اپیل کر رہا ہوں بابا جعفر شاہ جی کی اس بارگاہ میں دربار پہ مسلمانوں سے میری گزارش ہے, شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی, محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. مہربانی سر, اپیل کروں گا انہیں شیعوں کی مجلسیں کہہ کے یا سمجھ کے گلیاں نہ بدلا کرو. کہیں کہیں لوگ اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی ہم مجلس میں کیسے آ سکتے ہیں, ہم تو شیعہ نہیں ہیں. بھائی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مذہب آپ کا جو بھی ہے آپ اپنے مذہب پہ بالکل اپنے کو رکھیں, لیکن مجلسوں میں آیا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے.
زحمت فرمائیں، بولے میرے ساتھ آپ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ محبت کی بات کی جائے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر پنڈ میں کوئی ایک دو بندے کو اللہ نے ایسے خلق کیے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. وہ ربیع الاول میں کہتے ہیں میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. جن کا مذہب اجازت نہیں دیتا، میری ان سے اپیل ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سیرت کیا ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے نہیں گیا تھا. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سرکار. لہذا انسانیت کے ناطے میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ان صفوں کو تعزیت کی صفحے سمجھا کرو. یہ ذکر، یہ صفحے عذاب بیگانی نہیں ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے روڈ پہ بندے جا رہے ہوتے ہیں، آگے سے جنازہ آ جائے. یہ کلچر ہے ہمارا، تہذیب ہے ہماری کہ بندے گاڑیاں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل سائیڈ پہ کھڑا کر کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں، یہ جو جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، انہیں مرنے والے کے مذہب کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یار نہ پیچھے نہ رہو، میری بات پہ دھیان دو یار. حد ہو گئی ہے، جس جنازے کے تجھے مذہب کا نہیں پتا اس جنازے کا احترام کر لیتے ہو، اور محمد کے بیٹوں کے جنازوں پہ تمہیں فرقے یاد آ جاتے. کلچر ہے میرے وطن کا. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، برادریوں والے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں غلط کہوں مجھے روک دو، کہ تمہاری نظر میں کوئی برادری ایسی ہے جس برادری پوری کی پوری کا مذہب ایک ہو؟ نہیں کوئی ماڑی چنگی ہوا کریں. کوئی برادری دیکھی ہے آپ نے کہ جس پوری برادری، جی وہ فلانی برادری ایک ہی فرقہ ہے، وہ ساری برادری. بلکہ خیر یہاں تو بڑے سرکار سیدوں کی معروف جگہ ہے، روحانی طور پہ مجھے بڑا سکون ہو رہا ہے، میں یہاں پہ پہلی دفعہ حاضر ہوں. آج کل موبائل پہ مجلسوں کے رابطے ہوتے ہیں، کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی، اور مجلس والے پنڈ پہنچ کے پوچھنا پڑتا ہے مجلس یہ تھی. اور جس بندے سے شاہ جی سکلین شاہ جی جس بندے سے پوچھتے ہیں نا، وہ آگے سے ہاتھ میں لا کے کہتا ہے میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں تے مجلس اتھے ہی ہے. ہم ایک ہی دادے کی اولاد ہیں، ساری برادری ایک ہے، وچوں کچھ سنی نے کچھ شیعہ نے، اسی وچوں اہل حدیث ہاں. تے رشتہ داریاں نے پیو دادا ایک کے، تے آپس سے لئیاں دتیاں بھی نے. یہ لئیاں دتیاں سمجھتے ہو؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں یورپی عوام میں باتیں کر رہا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی رشتہ داریاں ہیں اور نئی رشتہ داریاں بھی، بچے بچیاں اگلی رشتہ داریاں بھی ہیں. کچھ گھر اہل سنت ہے، کچھ شیعہ ہیں، کچھ اہل حدیث ہیں. برادری ایک ہے، مذہب ایک نہیں. آپ بھی برادریوں والے بندے بیٹھے ہو. اس برادری جہاں ایک دادے کی اولاد ایک برادری بیٹھی ہوتی ہے، ان میں شیعہ بھی، اہل سنت بھی، اہل حدیث بھی ہیں. اہل سنت مر جائے پہلی روٹی شیعہ پکاتے ہیں، شیعہ مر جائے قبر کا انتظام اہل حدیث برادری اہل سنت کرتے ہیں. میں سیدوں کے پوچھ رہا ہوں، جب تمہارا مذہب نہیں ملتا پھر جنازوں پہ اکٹھے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ جواب ایک ہی دیتے ہیں، شاہ جی مذہب چھوڑیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہے. تیرے بھی کیا کہنے، تیرے بھی کیا کہنے، تیری برادری کا بندہ مر جائے تجھے انسانیت یاد آتی ہے، اور محمد کے بیٹوں کے جنازوں میں تمہیں فرقے اور مذہب یاد آ جاتے ہیں.
سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں آیت حدیثیں اس لیے پڑھتے ہیں، یہ جی بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. نئے بندے جی شیعہ مولوی شیعہ بندے کرنا چاہتے ہیں. نئے بندے شیعہ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. اور یار درویش لوگوں زحمت فرماؤ. متوجہ ہیں؟ کچھ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں. میں نے پوری ذمہ داری سے دیکھیں کیمرہ لگا ہوا ہے، میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی. مہربانی سر، مہربانی سر. علی ولی اللہ. میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی، کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. مسلمانوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو، جس مسلک پہ ہو بے شک اسی پہ رہو، لیکن زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. جنہیں مان رہے ہو بے شک انہیں مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے اور اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو مسلمانوں، جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں یہ بات. نماز وحدہ لا شریک اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. یہ شیعہ اللہ نبی سے واقف نہیں ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں مانتے، اور تو طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں زہر بھر رہے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بیٹھ کے کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے. میں شیعہ پبلک میں اعلان کر رہا ہوں، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. مہربانی سر. سارے جواب دیں، سارے جواب دیں. آپ کالجوں میں درس دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، بچوں کے ذہن زہر آلود کرتے ہیں. یہ شیعہ جو لوگ دیکھیں جی اہل بیت کا تو کوئی منکر نہیں ہے، ہم جی سارے اہل بیت کو مانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے تو جتنا مانتا ہے. تمہارے اندر کے درد ہی نہیں جا رہے، تمہارے اندر کی تکلیفیں ہی ختم نہیں ہو رہی. میں گجرات میں کھڑا ہوں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ماشاءاللہ چودھری برادران کی اس ملک کے لیے بڑی خدمات. ایک کالعدم جماعت کے ایم پی اے نے پچھلے دنوں وہ پنجاب اسمبلی سے قانون پاس کروایا، تحفظ بنیاد اسلام بل. میرا شروع سے یہ ذہن ہے کہ میں فریش باتیں کرتا ہوں، وقت اور حالات کی باتیں کرتا ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قانون پاس تب ہوتا جب گورنر سائن کر دیتے. پتہ نہیں کس طاقت نے گورنر کو قلم نہیں اٹھانے دیا، وگرنہ منصوبہ بڑی چالاکی سے ہو رہا تھا. اور پتہ ہے ذمہ دار پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض دفعہ نیوز خبریں نہیں پہنچتی. اس قانون کا مقصد پتہ کیا تھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا. اگر کوئی حضرت امام حسن کو علیہ السلام کہے گا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی.
مطلب یہ بات مذہب کی تھی، بات مذہب کی تھی. انہیں چاہیے تھا مذہبی بحث کرواتے، اپنے اپنے فرقوں کے علماء کو کہتے کہ اس پہ لیکچر دو، اس پہ بحث کرو. بات مذہب کی تھی. وہ ایم پی اے ایم این اے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مذہب کا مطالعہ کرنے کا. ان سے دستخط کروا لیے کہ جی اولاد محمد کو رضی اللہ کہا جائے گا، صحابہ کرام بھی رضی اللہ، اولاد محمد بھی رضی اللہ. بڑی عجیب صورتحال ہے یار. وہ رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق بڑا ہے. رضی اللہ ان کو کہا جاتا ہے جو پہلے اسلام پہ نہیں ہوتے، اور جن کے گھر کا اسلام ہے وہ علیہ السلام ہے. لیکن کیونکہ میں پنجابی کلچر میں بات جب کرتا ہوں تو میں بہت سائڈیں دیکھتا ہوں کہ کس حوالہ سے کس طرح کی بات سمجھانی ہے. اب اسمبلی یہ پاس کر رہی ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے سائن کرنے میں انتہا کی جلدی کر دی کہ جی اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے، اولاد محمد کو بھی. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ رسول اللہ کے بیٹوں کو رضی اللہ کہا جائے. رسول اللہ کی، میں گجرات میں کیوں کہ کھڑا ہوں، لہذا اگر یہاں پہ بات کا لطف نہیں نہ آنا تو پھر وزیرستان میں آنا، یہی تو بات کا مزہ آئے گا. چودھری صاحبان کے ضلع میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں کہ چودھری صاحب آپ یہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹوں کو، رسول اللہ کے بیٹوں کو رضی اللہ کہا جائے. آپ پرویز الہی صاحب چودھری پرویز الہی ہے، آپ کا بیٹا مونس الہی شاید ایم این اے ہے جی. وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا، وہ چودھری پہلے لکھتا ہے، مونس الہی بعد میں لکھتا ہے. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا. اور چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، زحمت فرماؤ، میری بات کو دھیان دو. اور عجب صورتحال ہے، سمجھ نہیں آتی کس سے کہیں کس سے نہ کہیں. سیدنا سیدنا سیدنا، وہ جی فلاں، وہ جی میرا خیال ہے مجھے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارا مجمع اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ذاکر ابھی بس اسٹاپ پہ ابھی ذاکر مولوی نہیں اترتے، مجمع پہلے پہنچ کے کھڑا ہوتا ہے. فلاں سیدنا ہیں، وہ افضل البشر ہیں، رسول اللہ کے بعد وہ سیدنا سب سے بشر ہیں. علی اپنے نمبر کے حساب سے عزت والا ہوگا جی، افضل تو جی وہ ہیں، فلاں سیدنا افضل ہے. یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تقدیر کا پتہ کوئی نہیں، ویسے ممکن تو نہیں ہے. ہمارا بارڈر والا ملک ہے ہندوستان. ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا نریندر مودی، ٹھیک ہے. تقدیر کا کوئی پتہ نہیں ہے، نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے. بھائی فرض کرنے میں کیا نہیں ہوتا. ویسے آثار نہیں ہیں بابا جی، چانس نہیں ہے، لیکن فقیروں کے پاس بیٹھنے والے بندے زیادہ باریکیاں سمجھتے ہیں. نریندر مودی مسلمان ہو جائے، میرے بیٹے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ جی میں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، اسلامی ملک ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں پاکستان جاؤں، اور بائی ایئر جہاز پہ نہیں جانا، میں نے بائی روڈ جانا ہے، واگا بارڈر کے رستے لاہور کے شہریوں کو ملتا ہوا میں آگے اسلام آباد جاؤں گا. اور جناب جیسے ہی نریندر مودی واگا بارڈر پہ آئیں، آگے سے واگا پہ ہمارے پاکستان کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہوں، سیدنا حضرت نریندر مودی تشریف لا رہے ہیں. سارا ملک سوچے گا کل تک بت پوج رہا تھا، آج سیدنا کیسے بن گیا. اوہ ہوئے ہو، بولو یار، زحمت فرما میرے ساتھ. مہربانی سرکار، مہربانی سرکار. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. اور ضیاء الحق کے دور تک اس ملک پاکستان میں باقی صحابہ رضی اللہ ہوتے تھے. مسلمانوں کے لٹریچر میں حضرت علی کا جب نام آتا تھا تو رضی اللہ نے بولے میرے ساتھ، آپ کے ذہن میں اس ملک کے سلیبس اور کتابوں میں حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ
وجہہ لکھا جاتا تھا. یہ کل کی بات ہے، کوئی پرانی باتیں نہیں ہے. سب کو رضی اللہ کہنے والوں، علی کے نام کے ساتھ تیرے اسلامی لٹریچر میں موجود ہے کہ تیرے بزرگ، تیرے بڑے بڑے علماء جب حضرت علی کا نام لیتے تھے تو کرم اللہ وجہہ کہتے تھے. کرم اللہ بچوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، آپ کے تو ذہن میں ہے. کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. زبان کے ساتھ دل والا، زبان کے ساتھ دل والا، نعرے حیدر. اور جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہے، پاکستان میں ایک دور تھا، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی کابینہ میں مذہبی امور کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے، مولانا کوثر نیازی. نام آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ ہماری کوشش ہوتی ہے بچوں تک یہ تاریخ پہنچے. اچھا ویسے میں سیدہ پاکاں دے ڈیرے تے موج سے بڑے پہ ویکھدا جے بندے سوندے بھی پے نے تے داد بھی دئی جا رہے. اوے اکھاں کھولو یا علی مدد. سارے جواب سوال سارے مکمل، مہربانی صاحب جواب مکمل دیں گے آپ. بات مکمل کر سکتا ہوں میں؟ کوثر نیازی مرحوم جماعت اسلامی کی پنیری تھے. پنیری سمجھ دیو؟ خیر سیاست میں آئے تو پیپلز پارٹی جان کی. ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی تھے، وفاقی مذہبی امور کے وزیر بنے. اسی ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے کوثر نیازی سمیت اسلامی ملکوں کے مذہبی امور کے اور بھی وزیروں کو بلایا اور ان سب کی تقریریں تھیں. بہت بڑی گیدرنگ تھی. کوثر نیازی صاحب جب تقریر کرنے آئے ڈائس پہ تو کوثر نیازی مرحوم نے، وہ شیعہ تو نہیں تھے، کوثر نیازی نے جب صحابہ کبار کا نام لیا تو ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہے. اور جب انہوں نے حضرت علی کا نام لیا تو رضی اللہ کہنے کی بجائے کرم اللہ وجہہ کہا. ریکارڈ پہ بات موجود ہے، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. کوثر نیازی نے جب حضرت علی کو کرم اللہ کہا تو انڈیا میں، ہندوستان میں اس مجمع میں سے کسی نے چٹ بھیجی کہ کوثر نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے تفریق پیدا نہ کریں، بات ایک ہی کریں، یا سب کو کرم اللہ کہیں. کیا کہنے میرا آپ کو داد دینے کو دل چاہ رہا ہے. بس میں 4-5 بندے نے جڑے مینوں ویکھی جا رہے ہیں، حالانکہ میرا کوئی لین دین دا رولا نہیں. لہذا خدا کے لیے یار فریش ہو کے بیٹھو، میری بات پہ توجہ فرمائیں آپ. کوثر نیازی صاحب نے جب صحابہ کرام کو رضی اللہ کہا اور حضرت علی کو کرم اللہ کہا تو اسٹیج پہ چٹ آئی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا سب کو کرم اللہ کہا جائے یا علی کو بھی رضی اللہ کہا جائے، یا سب کو کرم اللہ کہو یا پھر باقیوں کے ساتھ علی کو بھی رضی اللہ کہو. کوثر نیازی نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا. اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہا جا سکتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. کیا کہنے آپ جی ہیں. مہربانی سر. اچھا ایک بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ ساؤنڈ والے مائک اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے. میں فقرہ کہتا ہوں وہ نعرہ حیدری کہہ دیتے ہیں. مجمع سارا چھٹی تے ہوئے بابا کم میں دو میں کم سویج تو ہو رہے ہیں. آپ اسے بند کریں. کیا اہلیہ بھائی، پبلک کا بھی دل چاہتا ہے. جیو لہذا صاحبان متوجہ تو ہے نا جی، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے. ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کبار کا، عزت کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، خدا کی قسم میں ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں صحابہ کبار کی قربانیوں کا، لیکن جو جس کا حق بنتا ہے وہ اسے دو. ضیاء الحق کے دور میں یہ قیامت اس ملک میں ڈھائی گئی، مذہبی نفرتیں پیدا. کراچی میں، سندھ میں اس نے لسانی تعصب پیدا کیا. مہاجر پنجابی، مہاجر سندھی کی وہاں پہ لڑائی لڑی گئی. اور پنجاب میں کیونکہ زبان کا کلچر جو تھا وہ تو لڑا جا سکتا نہیں تھا، یہاں پہ صحابہ کبار کا ایشو بنا کے پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے اس ملک کو، بھائیوں کو بھائیوں سے ناراض کر دیا گیا. جی بسم اللہ. ہاں جی بسم اللہ. میرے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے بھائی تشریف لا چکے ہیں.
اور بڑے سریلے ہیں، بڑے آواز والے ہیں، اور جب شیعہ مجلسوں میں سریلا بندہ آ جائے پھر بے سورے بندے کو گفتگو مکمل کر دینی چاہیے۔ رضوان عباس قیامت، جی جی جی، ہو بسم اللہ، آپ جی ہیں۔ جی بہت شکریہ میرے بھائی ناظم ممبر، آپ کا نام کیا جی؟ مرید عباس، بہت خوبصورت اعلان کرتے ہیں۔ اعلان ان کی ذمہ داری ہے، جی مہربانی۔ اعلان یہ کرتے ہیں، جو بھی پڑھنے والا آتا ہے اعلان یہ کرتے ہیں، لیکن رضوان عباس قیامت کا اعلان میں تقریر روک کے کر رہا ہوں کہ میرے بعد رضوان عباس قیامت پڑھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ریاض رضوی نے بڑا مختلف کام کیے، ذاکر مولوی ایک دوسرے کے بعد پڑھنے والے آتے ہیں تو ذاکر مولوی اپنی بات جاری رکھتے ہیں، اتنا پروٹوکول تو نہیں دیتے جو ریاض رضوی نے تقریر روک کے اعلان کیا کہ میرے بعد رضوان قیامت پڑھیں گے۔ میرے بہت محترم ہے، لیکن میں نے ان پہ احسان نہیں کیا، قطعاً احسان نہیں کیا۔ مذہب آل محمد کی مجبوری ہے، اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں آپ سب۔ لہذا جو میں گزارش، اجازت ہے بھائی جی، بہت شکریہ۔ لہذا میں جو گزارش کر رہا تھا کہ جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دیا جائے۔ صحابہ کبار کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، لیکن آپ صحابہ اور اہل بیت کو اگر چاہیں کہ ہم ایک پلڑے میں تولیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ چلیں جلدی جلدی ایک بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، حضرت ابو، کیا کہنے، ناظم ممبر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ریاض رضوی صاحب مجلس پڑھنے لگے ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر کے دوران حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ ابھی حضرت ابو کہیں تو آپ نے آگے سے ہریرہ کہنا ہے۔ کوئی پلاننگ طے تو نہیں ہوئی، کوئی پروگرام پہلے سے تو نہیں تھا۔ میں نے حضرت ابو کہا، مجمع نے آگے سے ہریرہ، حالانکہ ابو کے بعد اور بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن شیعہ مجمع نے، کیونکہ میں نے کہا کہ نبی کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی، میں حضرت ابو تک پہنچا، مجمع نے ہریرہ، اس کا مطلب ہے شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ، آپ جی۔ اور ایک بات میں پنچایتی مجمع میں کر رہا ہوں، یہ حضرت وہ جن کا نام میں لے رہا ہوں رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ، یہ بالکل بچے یہ بات آگے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صحابی رسول اسلام قبول کرنے کے بعد 3 سال انہیں شرف ملا حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ اس کے بعد رسول اللہ ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت دیر تک زندہ رہے۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، میں چھوڑ رہا ہوں ساری بات۔ 3 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تقریباً 5300 یا 5500 حدیثیں بیان کی۔ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وہ صحابہ کبار، وہ صحابہ کرام جو 21 سال 22 سال 19 سال رسول اللہ کی صحبت طیبہ میں مبارکہ میں بیٹھنے کا جنہیں شرف نصیب ہوا۔ حدیث کی کتابیں پڑھ لو، بلا تفریق فرقہ ممبر پہ بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ جو 21 سال 22 سال رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان کی سنچری بھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں نا بات کو؟ یعنی وہ 100 حدیثیں بھی پوری بیان نہیں کر سکے، رہے 11 سال سے لے کے 19 20 22 سال تک۔ اور وہ بندہ جو 3 سال بیٹھے، تو پتہ ہے ہمارے بھائیوں کے علماء تلخی میں آ کے پتہ کہ تم شیعہ ہو ہی ایسے، تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا اور تبصرے شروع کر دیتے ہو، تمہیں پتہ ہے اصل بات ہے نہیں کہ بلا آپ بتا دیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے اپنا بچہ ہوا دودھ پینے کو دیا تھا۔ نبی کے بچے میں دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا ہو گیا کہ باقی صحابی حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے۔ کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ؟ رحمت فرمائیں۔ مہربانی سر، مہربانی سرکار، مہربانی سرکار۔
ہماری اپیل، ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ جو مقام جس کا بنتا ہے اس کا، میری طرف دیکھیں، اسے اس کا مقام دیا جائے۔ صحابہ کبار کی بہت عزت ہے، بہت مقام ہے، بہت رتبے ہیں۔ میں ممبر پہ خدا کی قسم وقت نہیں ہے، رضوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ذاکرین بھی آئیں گے، عزاداری کا سلسلہ ہے، ایک ہی بندہ نہ ویلڈ ہو جائے اسٹیج کے ساتھ۔ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ میرے پاس اگر ٹائم ہونا تو میں صحابی کا نام ایک دفعہ لوں، رضی اللہ دو باری آکوں، کیونکہ رضی اللہ سجدہ ہی صحابیوں کے ساتھ ہے۔ جی یہ صحابہ کے بار کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کرام کی ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہ سچ ہے، ماشاءاللہ سیانے بندے بیٹھے ہیں، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں کی، لیکن جتنی عزت فقیر درویش شیعہ کر گئے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا، میں زندہ تصویر دے رہا ہوں۔ یہ عزت ہے تحفظ ناموس صحابہ کی جو شیعہ کرتے ہیں، یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ تائید کرو، میری تائید کرو، خدا کے لیے میری تائید کرو۔ سرکار یہ بہت شکریہ، یہ دلیل ہے عظمت صحابہ کی۔ کچا پنڈ میں کچا گھر ہو، کچے گھر کی کچی چھت پہ سخی کا علم ہو، دنیا نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے، وہ علم والے گھر کا شیعہ مرنا قبول کر لیتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ وہ نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے سے بہتر نہیں ہے؟ کبھی ہم مسکینوں کو اپنا بھائی سمجھ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ غصہ کرنے کی بجائے کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو کہ یار واقعی ہم نے محسوس کیا ہے کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، تو ہم تجھے بتائیں کہ ہم کیوں نہیں کہتے۔ اے گل تھوڑی باریک جے، ضروری نہیں تو مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو تمہیں سمجھ آؤں دی۔ سادہ بھی سمجھ لیا کرو۔ بہت شکریہ، نکھرا نتھرا مجمع، کیا روحانی ماحول ہے، بہت شکریہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ دلیل جو میں دینے لگا ہوں نا، اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ غلط فہمی دور ہو رہی ہے، آپ کے سامنے دور ہو رہی ہے۔ ہم سے پوچھو کہ ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، تاکہ وہ نفرت بھرا ماحول جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں ماننے کی دلیل دے رہا ہوں، ہم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ باریک بات جس کا میں نے کہا ہے سمجھ لیا کرو، پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، سارا مجمع سمجھ لیتا ہے، یا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ بات اتنی گہری ہے، بات اتنی روٹین سے ہٹ کے، بات ہے ہی بکھری۔ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ اور ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں سارے بندے پہنچتے ہیں، کیا کہنے، یہی حق تھا، آپ نے پورا کر دیا۔ اور جس ملک میں، میری طرف دیکھیں، جس ملک میں، اس بہت شکریہ، جس اسلامی مسجد میں اسلامی مولوی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے، اسی زبان سے، اسی مجمع میں، اسی منبر پہ، انہی مسلمانوں میں وہ یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنتی کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ کیا کہنے۔ اور رضی اللہ کی عزت بہت ہے، مقام بہت ہے، لیکن فرق قیامت تک رہے گا۔ چالاکیاں تیری کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر تو بچوں کے ذہنوں میں قانون بنوا کے منوانا چاہتا ہے کہ صحابی بھی رضی اللہ ہے، اہل بیت بھی رضی اللہ ہے، تو یہ تیری چالاکیاں کام نہیں آئیں گی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں فرق بڑا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ بلند آواز سے بولے آپ۔
جی بسم اللہ. اور جن بندوں کو رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آتا، یہ شکر گڑھ کے علاقے میں نے یہ بات کر دی کہ حضرت امام حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہ کہا کرو، علیہ السلام کہا کرو. جلدی ہوتی ہے جیسے ذاکروں کو ایک کے بعد دوسرا پروگرام جانے کی. میں جلدی میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، بچے کہنے غازی کو بزرگ آ رہا ہے جتے تو پہ آکھ دینا کہ مولوی اور روکو. وہ حکا انہوں دے ہاتھ چ ڈیرے تو کدھرے آئے. فرمان لگے میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جی شکر ہو اللہ کا جو اہل حدیث کو شیعوں کی چوکھٹ پہ لے آتا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں میں مہمان ہوں اس پنڈ کا، آپ اس پنڈ کے رہنے والے ہیں، آپ فرمائیں کیا بات. کہنے لگے شاہ جی یہ آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا ان کی ذرا بات سنیے. پتہ کیا کہتے شاہ جی اسی سیدھے سادے مسلمان ہاں، سانوں شیعہ والیاں چلاکیاں نہیں آتی. ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے تساں نبی دی عزت نہیں کی تھی. کیا کہنا ہے، ذرا زحمت فرمائیں، میری بات پہ دھیان دیں، توجہ دیں. کہنے لگے نہیں نبی پہ تو درود پڑھتے ہیں، لہذا نبی کو رضی اللہ تو نہیں نا کہنا چاہیے کیونکہ ان پہ درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا بابا جی چاچا جی بات کلیئر ہو گئی، جن پہ درود پڑھا جائے. ہوئے 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 زحمت ذرا زحمت. میں نے کہا جن پہ درود پڑھا جائے تو علیہ السلام ہے، وہ صلی اللہ ہے، تو رضی اللہ نہیں ہے. میں نے کہا اب نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی، میں بھائیوں والا درود پڑھ رہا ہوں، وعلی آل محمد. اللہ درود بھیجو پر محمد خیر ان کی آل پہ. یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اللہ درود بھیجو پر ترلے لیتے ہیں اللہ کے. اللہ درود بھیجو پر محمد اور ان کی آل پہ. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کما صلیتا کا پتہ ترجمہ کیا؟ جیسا تو نے، کما کا مطلب ہے جیسا، صلیتا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی. ضلع گجرات کا بڑا زرخیز مجمع ہوتا ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے، دریاؤں کے ساحلوں پہ رہنے والے لوگ ہو. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے داری آپ نے نہیں سمجھنی تو کس نے سمجھنی؟ اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری کہتے ہیں. ابراہیم نبیوں میں سے بہت بڑا ڈیرے دار تھا. آپ اپنے مذہب کے ذمہ دار علماء سے پوچھیں، ابراہیم نے بغیر نبی کے بغیر مہمان کے اس نبی نے کبھی کھانا نہیں کھایا. اور جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا ان کے یار سجن ساتھی بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم بھی سجنوں یاروں والا تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، زحمت فرمائیں گے تو بات بنے گی. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور یہ جو درود ہے نا یہ بنا ہی آل کے لیے ہے، ایویں اوکھے نہ ہو. وہ درود جچتا ہی آل پہ. چلیں ایک آپ کی محبت دے کے ایک لفظ آپ تک پہنچا رہا ہوں. تاریخ اسلام میں ایسے ہیرو بھی گزرے ہیں جو فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا دیتے تھے، اور 4 فرض پڑھانے کے بعد نمازیوں سے پوچھتے تھے جے موڑ ہوئے تو اور پڑھاواں. کنٹرول، متوجہ سرکار میری بات پہ توجہ کریں. یہ میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، لٹریچر میں یہ سب موجود ہے.
اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو اسے دکھایا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اب اسلامی فلمیں بھی بن رہی ہیں اور وہ کردار سارے فلمائے جا رہے ہیں کہ دو کی اور ستے جاگتے مکس دوستو، اور دن 11:15 سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اکھاں کھولو یار۔ اور اگر فرض 2 کی بجائے 4 پڑھا لیتے ہو، جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھا دیتے ہو، تو سید ہو کے تیرا مہمان ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ بہت حضرت ابراہیم پہ درود پڑھ لی، بہت پڑھ لی، جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو کسی دن باب آدم کو بھی درود میں راضی کر لو۔ نہیں، آپ میرا خیال ہے جو میں چاہتا تھا کہ اس فقرے پہ جتنا آپ ذہنی طور پہ قریب آئیں گے، شاید میں کمی مجھ میں ہے، میں نہیں سمجھا سکا۔ اور مسلمانوں، حضرت ابراہیم پہ بہت درود پڑھ لی ہے، نمازیں بدل کے، رکعتیں بدل کے پڑھ لیتے ہو، جمعہ آگے پیچھے کر لیتے ہو، کبھی درود میں باب آدم کو خلیفۃ اللہ بھی ہے، منصوص من اللہ بھی ہے، کبھی کسی نماز میں درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید، کرو حوصلہ، اچھے موڈ میں آتے ہو، بابے پہ درود پڑھو، مولوی تیرا تجھے کچا کھا جائے گا۔ اس نے کہا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے مولوی جانتا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ جی بسم اللہ۔ سارے بولیں گے، لیکن اگر درود والا قبیلہ سمجھ میں آ جاتا، علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آتی؟ 11 محرم کی شام کو 18 بھائیوں کی بیوارث بہن پتھروں کے ڈھیر پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے، درود کا وارث بے کفن پڑا۔ جس بیٹی سے بات کرنے کو علی جیسا باپ ترستا تھا۔ دعا کرو میرے ساتھ بین الاقوامی حالات ٹھیک ہو جائے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو دنیا کے بڑے بڑے معتبر مقامات بند کیے گئے وہ کھل جائیں، مالک آپ کو زیارتوں پہ لے جائے۔ جب زیارتوں کے لیے نام نکلے پھر صرف کربلا تک نہ جانا، شام جانا۔ بڑی اکیلی ہے قبر بی بی سکینہ کی، سیدہ راضی ہو جائے۔ بڑی قبر اکیلی ہے بی بی زینب کی، 7 سال جنگ رہی ہے شام میں، 31 اسلامی ملکوں نے اپنے اپنے دہشت گردوں کو شام میں جمع کیا۔ پروگرام ان اسلامی ملکوں کا کیا تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا، اللہ میرا معاف کر، ویسے شام والی بی بی کا روزہ گرا۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، عرصے سے میری منت تھی، سیدہ نے کرم کیا، لبنان اور بیروت کے راستے میں اپنی بیٹیوں کو لے کے شام گیا۔ عرصے سے میری آرزو تھی، بی بی اجازت دے میں اپنی بیٹیوں کو لے کے اس بازار سے گزروں جو بازار تو نے بڑی مشکل سے عبور کیا تھا، جس بازار کے صدر دروازے پہ تجھے 15 اذانیں سننی پڑ گئی تھی، جس دروازے کے مرکزی گیٹ پہ، جس مرکزی دروازے پہ مقتل کے لفظ ہیں 3 ایام، 3 دن سیدہ کو کھڑا رہنا پڑا۔ تیسرے دن سجاد سے پوچھتی ہے، بیٹا چلنا کب ہے؟ یا سوق حمیدیہ کا بڑا دروازہ تھوڑا کھلا، سجاد کی نظر پڑی، لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ یہ کہنا ہی آسان ہے، جو مرید و آل محمد کے میں سید منت کر رہا ہوں، دنیا جتن بھی ماڈرن ہو جائے شراب کبھی نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے گھنٹوں سیدہ کو بدماش کے دربار میں کھڑا رہنا پڑا،
اور جب پہلا قدم بی بی نے بسم اللہ ہے، کیونکہ لائن کا حکم تھا کہ مرکزی دروازے سے لے کے میرے دربار تک علی کی بیٹی کو پیدل آنا پڑے، حسین بچانے کی خاطر پہلا قدم سیدہ کا بازار میں آیا، چل نہ سکی۔ کیوں؟ اگر کسی کا دل دکھے میں معافی مانگ رہا ہوں، علی کی بیٹی اس لیے نہیں چل سکی، اگلے بدماش راستہ نہیں دیتے تھے، پچھلے بدماش رکتے نہیں تھے۔ جب نہ چل سکی پھر سر حسین کو دیکھ، جب نیزے کی نوک پہ سیدہ زینب نے حسین کا سر دیکھا، مقتل کی کتابیں کہتی ہیں حسین کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب حسین کی آنکھیں بند ہوتے دیکھی تڑپ کے کہتی ہے حسین میں نے تجھے قتل ہوتے دیکھا تھا، تو مجھے قتل ہوتا کیوں نہیں دیکھ رہا؟ آباد رہو، تیرا ہائے کہنا بی بی قبول کر لے۔ غریبوں کے چہلم کے دن ہے، سیدہ سکینہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج رونا نہیں، آپ نے قرلانا ہے۔ یہ قرلا کے رونا زینب کی ماں کی سنت ہے۔ اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے۔ آباد رو، تیرا گریہ بی بی قبول کر لے۔ حسین آنکھیں بند نہ کر، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، بہن کو قتل ہوتے دیکھ۔ مقتل کی کتابیں کہتی شہید اعظم نے نیزے کی نوک پہ حسین ابن علی نے قرآن پڑھا۔ جب حسین کے سر سے قرآن کی آوازیں آئیں، بازار کا رش بازار کا تقسیم ہو گیا، 10 بندے ادھر کھڑے ہیں، 8 ادھر ہیں، 6 ادھر ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں تو کہتے تھے باغی مارا ہے۔ جب یہ بازار کے لوگ سر حسین کی تلاوت سن کے پریشان ہو کے گروپوں میں تقسیم ہو کے کھڑے ہو گئے، پھر بی بی زینب کو پیدل چلنے کا رستہ مل گیا، پیدل چلنے کا رستہ۔ سر حسین کو دیکھ کے زینب نے کہا ویر تیرا شکریہ۔ آباد رہو یار، آباد رہو۔ اور سیدہ کے غم کے سوا اللہ تمہیں ذاتی دکھوں سے محفوظ رکھے۔ ویر تیرا شکریہ، جی میرا بھائی حسین تیرا شکریہ۔ اب آخری لفظوں سے میں قریب ہو رہا ہوں، زحمت فرمائیں علی کی۔ اللہ جانے امت کے پاس رسیاں کم تھیں، جتنا سجاد چلتے تھے اتنا باقر کو چلنا پڑتا تھا، جتنا سیدہ زینب چلتی ہے اتنا معصومہ سکینہ کو چند قدم سیدہ زینب بازار میں چلی، اتنا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا چلی۔ یہ حسین کی منتوں والی بیٹی، یہ حسین کی مرادوں والی بیٹی۔ والدین کو بچے سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ آج اس بی بی کا ماتم ہے جو حسین کی منتوں والی اولاد ہے، جسے نانے کے قبر کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے حسین نے تہجدوں میں مانگا تھا مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ اور حسین کی سکینہ کا صدقہ تیری بیٹیوں کے اللہ نصیب نے کرے۔ سوق حمیدیہ میں جتنے قدم سیدہ زینب چلتی ہے اتنے قدم بی بی سکینہ چلی۔ یا کہ رہائشی مکان کا دروازہ کھلا، سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر، یہ گریہ بھی قبول کر لے، ذاتی دکھوں سے اللہ تمہیں بچا۔ ایک رہائشی مکان کا دروازہ کھلا، ایک 7-8 سال کی بچی دروازے پہ دہلیز پہ کھڑی ہوئی، اس کی نظر بی بی سکینہ پہ پڑی۔ بی بی سکینہ کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھتی پیچھے پلٹ کے اپنی اماں کو بلانے چلی گئی۔ اماں اماں اماں، اس کی ماں جواب نہیں دے رہی۔ یہ بچی ماں کو ڈھونڈتے چھت پہ چلی گئی۔ اس نے کیا دیکھا کہ چھت پہ اس کی ماں محلے کی عورتوں کو لے کے قیدیوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور جب نیزے والے قاری نے قرآن پڑھا تو یہ ساری بیبیاں قیدیوں کو بھول کے نیزے والے قاری کا قرآن سننے میں محو ہو گئے۔ یہ بچی ماں کو بلاتی ماں حسین کا قرآن سننے میں گم ہے۔ یہ بچی اپنی ماں کے بالکل قریب جا کے کہتی ہے اماں نیزے والا قاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن دو۔ اور شرما کے نہیں رونا، نصیبوں کا ماتم، اللہ جانے قسمت میں پھر یہ غم ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اس بچی نے کہا اماں نیزے والا قاری نہ دیکھ۔
آباد رہو اما بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ اما، اللہ جانے یہ قیدن کب سے پیاسی ہے اما، میں نے 2 منٹ کھڑے ہو کے دیکھا ہے، یہ چھوٹی قیدن گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسیاں گرنے بھی نہیں دیتی۔ اما جی میرا بیٹا، اما آپ نے خود کہا تھا کہ قیدی خوش ہو کے دوسروں کو دعا کریں، اللہ دعا بڑی جلدی سنتا ہے۔ اما وہ بہت پیاسی ہے، اما مجھے پانی دے۔ جب یہ چھوٹی قیدن پانی پیے گی نا، میں اپنے لیے دعا منگواؤں گی، میں کہوں گی قیدن دعا مانگ جیسے تو اجڑی گی اللہ میں نہ اجڑ۔ اس کی ماں نے جلدی سے پانی کا پیالہ دیا اور کہا بیٹا جب یہ قیدن تیری دعا مانگ لے پھر ایک دعا میری بھی منگوانا۔ اما آپ کی دعا کیا ہے؟ بیٹا اس قیدن سے کہنا میری اماں کے لیے دعا کر، اللہ میری اماں کو مدینے لے جا۔ اب درد والے ہو، وضاحتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، مومن ہر درد سمجھتے ہیں۔ یہ بچی پانی کا پیالہ لے کے بازار میں آئی، تقدیر بی بی زینب کے سامنے لائی، اس بچی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور بی بی زینب کو دیکھ کے کہتی ہے اے سالار قیدن، اے بزرگ قیدن، اے بڑی بیوی، اگر تو اجازت دے تیرے قافلے کی چھوٹی بچی کو میں پانی پلا لوں۔ سیدہ زینب نے عائشہ سے کہا جب سے اس شہر میں آئے ہیں لوگ پتھر لے کے آتے ہیں، اور میری بیٹی تو پانی لے کے کیسے آ گئی؟ یہ بچی کہتی ہے میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ قیدی دعا دیں، دوسروں کے حق میں اللہ دعائیں بڑی سنتا ہے، ایک میری دعا ہے ایک میری اماں کی دعا ہے، یہ قیدن پانی پیے گی میں نے دعائیں منگوانی ہے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں دعا پہلے۔ حسین کی بیٹی کہتی ہے مجھے دعا بتا، آخری لفظ ہے، یہ بچی کہتی ہے قیدن دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے اللہ میں نہ اجڑوں۔ حسین کی منتوں والی بیٹی نے رسیوں والے ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کوئی نہ اجڑے۔ یا یہ بچی تڑپ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن ہاتھ نیچے نہ کرنا، ایک دعا میری اماں کے لیے مانگ دے اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ عزادارو مدینے کا نام آیا، فضہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے تیری اماں مدینے جانے کی دعائیں کیوں مانگتی ہے، تیری اماں مدینے جانے کی دعائیں کیوں منگواتی ہے؟ یہ بچی کہتی ہے میری ماں کے مرشد مدینے میں، اور میری ماں نے جن بیویوں سے قرآن پڑھا تھا وہ ہمارے مولا علی کی بیٹیاں، وہ مدینے کی رہنے والی ہے۔ فضہ کہتی ہے تجھے تیری ماں کی مرشداتیوں کے نام آتے ہیں؟ تیری ماں کی مرشداتیاں کون ہے؟ یہ بچی کہتی ہے قیدن ناراض نہ ہونا مجھے نام نہیں آتے، لیکن وہ چھت پہ میری ماں ہے۔ یہ بچی بازار میں کھڑی تھی، بی بی فضہ کو کہتی ہے اے بزرگ بی بی میں ابھی اپنی ماں سے پوچھ کے میں نام بتا دیتی ہوں۔ اس بچی نے بازار میں کھڑے ہو کے کہا اماں یہ قیدن پوچھ رہی ہے تیری مرشداتیوں کا نام کیا ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے واپس آ جا، ہمیں قیدیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیٹا لوگ شراب پی رہے ہیں میں مرشداتیوں کے نام کیسے بتاؤں؟ فضہ نے مڑ کے دیکھا، بی بی زینب نے اجازت دی، فضہ رو کے کہتی ہے سعیدہ تیرے مرشد مارے گئے، تیرے مولا کی بیٹیاں بازار میں آ گئی۔ یہ بی بی بازار میں آئی ہے، بی بی زینب کے قدموں پہ سر مار کے کہتی ہے اگر تو زینب ہے تیرا وہ علموں والا ویر کہاں گیا، تیرا غازی کہاں گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مہربانی صاحب آپ جی